والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اس لیے کہ بھائیو جس طرح کی یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت میں واقع ہونے سے بچاتا ہے، تو ایسے ہی ہنسنے سے اور مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت میں واقع کر سکتا ہے۔ اور مصیبت نہ واقع ہونا یعنی ہمیشہ آدمی صحت اور عافیت میں رہے، کبھی بھی بخار بھی نہ ہو، کبھی بھی سر میں تکلیف نہ ہو، یہ بھی بھائیو ایک مصیبت ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوا، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو انہی میں شمار کرے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوئے، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، آج اب میں ذکر کر رہا ہوں 15واں جو قلعہ ہے، وہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی شخص کو دیکھیں جو کسی بھی مصیبت میں یا پریشانی میں واقع ہے، اس میں مبتلا ہے، تو آپ اس کی مصیبت دیکھ کر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ ایک مرتبہ۔ کب پڑھیں؟ جب بھی کسی بھی شخص کو دیکھیں، کسی بھی آدمی کو دیکھیں، کسی بھی مصیبت میں واقع ہے، تب پڑھیں ایک مرتبہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اور اس کے متعلق چند احکام کیا ہیں؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے آپ کے مال، آپ کے اہل و عیال، آپ کی جان کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کے اہل و عیال اور ایسے ہی آپ کے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ دلیل مسند امام احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء، کہ جس شخص نے کسی شخص کو کسی بھی مصیبت میں دیکھا تو اس نے یہ کہا: الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو وہ مصیبت کہنے والے پر واقع نہیں ہوگی، وہ مصیبت اس شخص پر واقع نہیں ہوگی۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، اس کے چند احکام ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ آپ اس دعا کو بلند آواز میں نہ پڑھیں، اس لیے کہ جو شخص اس مصیبت میں واقع ہے، جو بیمار ہے یا جس کو شکایت ہے، اس کو تکلیف نہ ہو، پھر ایسے ہی یہ گمان نہ کرے کہ آپ تو طنز کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہنس رہے ہیں، تو یہ آپ اپنے تک محدود رکھیں یا اپنے ساتھی تک
جو وہ بھی نعمت ہی میں ہے آپ ہی کی طرح، المہم اس شخص کو نہ سنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث عام ہے ہر مصیبت کے لیے، کسی بھی مصیبت میں وہ شخص ہے، بمعنی بیمار ہے، وہ کسی بھی بیماری میں ہے تو آپ یہ دعا پڑھیں، یا ایسے ہی کسی بھی پریشانی میں ہے آپ یہ دعا پڑھیں۔ ایسے ہی اگر وہ پریشان ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی اس کے بچے، اس کے لڑکے بدکار ہیں اور اس کے لڑکے صحیح نہیں ہیں، بدماش ہیں، یا اس کی بیوی بھی بدخلق ہے، تب بھی آپ یہ دعا پڑھیں اور اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دی ہے۔ ایسے ہی اگر ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ کے سامنے وہ حادثہ، گاڑی اس کی ٹکرا گئی، بلکہ اس کی جان خطرے میں اس نے اپنے آپ کو لے آیا یا جان چلی گئی، تب بھی یہ دعا پڑھیں۔ ایسے ہی اگر کسی تجارت میں وہ سمجھیے نقصان اس نے اٹھایا، المہم یہ دعا عام ہے۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ اس شخص سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور بدنصیب وہ ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی جہاں تک آپ سے ہو سکے تو اس کی مدد کریں، اور ایسے ہی خبردار بچیں کہ آپ مذاق اڑائیں اس شخص کا یا ہنسیں، اس لیے کہ بھائیو جس طرح کی یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت میں واقع ہونے سے بچاتا ہے، تو ایسے ہی ہنسنے سے اور مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت میں واقع کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کی روایت ترمذی اور طبرانی نے کی ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہ اپنے مسلمان بھائی پر مذاق، اپنے مسلمان بھائی کا مذاق نہ اڑائیں، جو کسی بھی مصیبت میں واقع ہے اس کا مذاق نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس پر رحم فرما دے اور اس کو اس مصیبت سے نکال دے اور آپ کو اس میں واقع کر دے۔ اور ہمارے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایسا کیا تو اس مصیبت میں واقع ہوا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو تمام مصیبتوں اور آفتوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سبھی کو تمام مصیبتوں اور آفتوں سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ کا ہزار اور لاکھوں شکر ہے جس نے ہمیں یہ صحت، تندرستی اور عافیت دی۔ 16واں جو قلعہ ہے وہ ہے فجر کی نماز پڑھنا باجماعت نماز فجر ادا کرنا۔ اس کی دلیل اور اس کا فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من صلی الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جہنم، رواہ مسلم۔ کہ جس آدمی نے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خلل نہ ڈالو، جو اس طرح کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ تو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حفظ میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ کے امان میں ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلم کی یہی روایت ہے، اور تمام کتب ستہ میں فی جماعہ کا لفظ نہیں آتا ہے، جبکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے من صلی الصبح فی جماعہ، کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ تو کچھ اہل علم کہتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اگرچہ یہ لفظ تمام کتب ستہ میں نہیں آتا ہے، بہرحال لیکن اور احادیث اس بات کی تاکید دلاتی ہیں کہ ہر نماز ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور وقت میں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو بھائیو، یہ فجر کی نماز کا خاص اہتمام کریں اور جماعت میں ادا کریں تاکہ رب العزت آپ کی حفاظت کرے۔ 17واں جو قلعہ ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں سری اور جہری صدقہ کرنا۔
کتنی مرتبہ دن میں؟ اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا آسان ہو، ایک ہی ریال سے کیوں نہیں، المہم کرتے رہیں۔ اور اس کی دلیل یا فائدے کیا ہیں؟ تو صدقات و خیرات کے تو بے شمار فائدے ہیں، متعدد فائدے ہیں اور اس کے بہت ہی فضائل ہیں، لیکن ادھر میں 2 اہم یا 3 اہم فائدہ ذکر کر رہا ہوں جس کا تعلق ہے تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے تو وہ تمام مصیبتوں اور آفتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتا ہے۔ تو جو صدقہ کرتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے ہر مصیبت اور پریشانی سے۔ الحاکم نے روایت کی اپنی کتاب المستدرک میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنائع المعروف تقی مصارع السوء والآفات والہلکات، کہ احسان کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقات و خیرات کرنے سے اللہ رب العزت تمام مصیبتوں سے، آفتوں سے نجات دیتا ہے، بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا غصہ بجھتا ہے، جس طرح کی معجم الطبرانی المعجم الصغیر میں روایت ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، اور اس روایت کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ سری صدقہ سے جو آدمی نہایت ہی خلوص کے ساتھ دیتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اس سے اللہ رب العزت کا غصہ بجھتا ہے۔ یہ حدیث کا لفظی ترجمہ ہے، تطفئ غضب الرب، تو اس طرح انسان مصیبتوں سے بچتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بری موت سے اللہ رب العزت متصدق صدقہ کرنے والے کو بچاتا ہے، جس طرح کی ترمذی کی روایت ہے حضرت عمر ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر وتمنع میتۃ السوء، کہ مسلمان کا جو صدقہ ہوتا ہے، جو صدقات و خیرات کرتا ہے، اس سے اس کی عمر بڑھتی ہے اور بری موت سے وہ بچتا ہے، بری موت اس شخص کو واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھائیو فوائد تھے دلیلوں کے ساتھ، یعنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے، مصیبت واقع ہونے سے پہلے، لیکن ادھر یہ بھی ذکر کر رہا ہوں کہ مصیبت واقع ہونے کے بعد بھی صدقہ ایک بہترین علاج ہے۔ مصیبت واقع ہونے کے بعد بھی صدقات و خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس بیماری کو ہٹا دیتا ہے۔ اور اس سے استدلال کرتے ہیں کچھ اہل علم اس روایت سے جس کی روایت امام طبرانی اور بیہقی نے کی ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقے کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ذریعے اپنے بیماروں کا کیا علاج کرو۔ اس حدیث کو کچھ اہل علم نے صحیح قرار دیا، جس طرح کہ علامہ البانی نے حسن قرار دیا، لیکن جو محدثین ہیں یا جو محققین ہیں اہل علم، جو قواعد حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں اور گہری نظر سے حدیثوں کو تولتے ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ تمام مصیبتوں سے، یا جو عام حدیثیں آتی ہیں مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے صدقہ ایک بہترین علاج ہے، تو ایسے ہی بیماری میں بھی صدقات و خیرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر انسان بیماری میں صدقہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہے اور چاہ رہا کہ اللہ رب العزت یہ صدقہ کی وجہ سے یا صدقہ کا جو سبب ہے، جو ارادہ ہے، اس کی مصیبت کو ٹال دے، بیماری کو ختم کر دے، تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، بإذن اللہ عز و جل آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی اور یہ مصیبت ہٹ جائے گی۔ اور اس پر عمل کیا کئی اہل علم نے،
سلف اور خلف یعنی پہلے بھی اور ایسے ہی ہمارے زمانے سے جو گزر رہے ہیں انہوں نے بھی، اور اس کے متعلق عجیب و غریب بھائیوں واقعات ذکر کرنے والے کرتے ہیں، اور انہوں نے خود محسوس کیا اور مشاہدہ کیا جب وہ کسی بھی بیماری میں واقع ہوئے اور جب انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا بہت سی بیماریاں ان کی ختم ہو گئیں۔ 18واں قلعہ تمام مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے وہ ہے گناہوں سے اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرنے سے دور رہنا، اجتناب کرنا۔ کتنی مرتبہ دن میں اور کب؟ ہر وقت آپ جہاں کہیں بھی ہیں، نہ کہ جب صرف مسجد میں ہیں تب وہاں بس گناہوں سے دور رہیں، نہ کہ ایسے ہی جب اپنے دیندار ساتھیوں کے ساتھ ہیں، یا کہ صرف رمضان میں نہیں، ہر حال میں۔ تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو سبب ہے یعنی مصیبتوں سے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو ہے یعنی گناہوں سے دور رہنا، یہ ایک عظیم سبب ہے مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے۔ اور ایسے اگر مصیبت اگر واقع بھی ہو جائے تب بھی یہ بھائیوں ایک بہترین علاج ہے اور ایک بہترین سبب ہے وہ مصیبت ٹلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو ایمان، تقوی اور اس میں داخل گناہوں سے دور رہنا ایک اہم سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اس کے بالمقابل گناہوں کا ارتکاب کرنا کیا ہے؟ سبب ہے مصیبتوں اور پریشانیوں میں واقع ہونے کا، جس طرح کی اسی آیت میں پھر آگے فرمایا رب العزت نے وَلَكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے اعمال کے نتائج، ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کس میں پکڑ لیا؟ عذاب میں، مصیبت میں، پریشانی میں، ان کے اوپر آفتیں واقع ہو گئی۔ ایسے ہی ابن ماجہ، ابن حبان، الحاکم کی روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ آدمی کو اللہ تعالی روزی سے محروم کر دیتا ہے، روزی اس کو نہیں دیتا ہے، اپنی روزی روک دیتا ہے۔ کیوں؟ گناہ کا، اس لیے وہ ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اب اس کے بعد 19واں جو قلعہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں خوف ہے کہ نظر بد لگ سکتی ہے، نظر لاحق ہو سکتی ہے، تو بھائیو اس کو چھپانا۔ وہ کس طرح؟ یعنی کبھی کبھی زیادہ مبالغہ کرنا خوبصورتی، زینت میں، یہ بھائیو صحیح نہیں ہے۔ خاصتاً اب اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں حسد کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، حسد کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو جہاں آپ دعوتوں میں جا رہے ہیں، شادی بیاہ میں جا رہے ہیں یا بازاروں میں جا رہے ہیں، تو ادھر مبالغہ کرنا خوبصورتی میں، زینت میں، خاصتاً چھوٹے بچے یا بچیاں یا عورتیں، یہ بھائیو بہتر نہیں ہے۔ یہ ایک سبب بنتا ہے کہ نظر بد اور ایسے ہی شر پسند کی نظر لگ جائے، جس کی وجہ سے نقصان لاحق ہو جائے۔ ایسے جگہوں پر شیاطین بھی ہوتے ہیں، تو محفوظ کرنے کے لیے اس کا خیال کرنا چاہیے اور زیادہ ٹیپ ٹاپ یا زینت سے بچنا چاہیے۔ اور اس کی دلیل ہم لے سکتے ہیں سورۃ یوسف میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا یعقوب علیہ السلام کے متعلق
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء کہ ایک دروازے سے مت داخل ہو بلکہ مختلف دروازوں سے. تو بھائیو انبیاء کرام بھی اس طرح ڈرے، جہاں ایک سبب بنا کہ نظر لگ سکتی ہے تو اس سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی. تو ادھر بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، اور خاصتاً آپ جہاں ایسی جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں آپ جان رہے ہیں جہالت عام ہے، شر پسند زیادہ ہوں گے، تو وہاں مزید اہتمام کرنا چاہیے. یہ تو ایک سبب ہے، اس کے علاوہ اہم جو اسباب ہے وہ ذکر کا اہتمام کرنا، جو پچھلے 2 درسوں میں جس کی وضاحت کی گئی، اس میں مختلف جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کرنا. 20واں قلعہ یہ ہے کہ بچوں کو ایسے اوقات جس وقت میں شیطان منتشر ہوتے ہیں، پھیلے ہوتے ہیں، ان کو روک لینا اور گھر ہی میں ان کو رہنے دینا. اس کی دلیل صحیح امام بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. کہ جب رات داخل ہو جائے یا شام ہو جائے، یعنی سورج ڈوبنے کے ساتھ یہ رات داخل ہو جاتی ہے، تو اپنے بچوں کو روک لو، یعنی باہر نہ جانے دو. پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں، پھیلے ہوتے ہیں. پھر جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو چھوڑ دو پھر، اور دروازوں کو بند کر دو اور اللہ کا نام لو، اور اللہ تعالیٰ کا نام لو، یعنی نام لے کر بند کرو. اور ایسے ہی شیطان اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا ہے، بند دروازوں کو نہیں کھولتا. آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بند کیا نہیں کھول سکتا. ایسے ہی ہر وہ برتن جس پہ اللہ کا نام لیا ڈھک دیا وہ نہیں کھول سکتا ہے. یہ 21واں اور آخری جو قلعہ ذکر کر رہا ہوں، اور یہ پہلے بھی یہ بات واضح ہو چکی، وہ یہ ہے کہ ہر وہ سبب جس سے ذکر، اذکار اور دعاؤں میں کمزوری آ جائے، جو آپ نے ذکر اور اذکار کا اہتمام کیا لیکن کچھ ایسے اسباب ہیں، اسباب خارجہ ہیں جس کی وجہ سے اس میں کچھ خلل آ جائے، کمزوری آ جائے، تو اس سے آپ بچیں. جس طرح کی زیادہ غصہ ہو جانا، زیادہ غصے میں آ جانا، یا ایسے ہی زیادہ غمگین ہو جانا، پریشان ہو جانا، ایسے ہی حد سے زیادہ خوش ہو جانا، ایسے ہی حد سے زیادہ ہنسنا، یا ایسے ہی حد سے زیادہ ڈر جانا، زیادہ خوف زدہ ہو جانا، ایسے ہی غفلت میں واقع ہو جانا. یہ تمام چیزیں ہیں جو اسباب ہیں جس میں شیاطین قابو پاتے ہیں انسان سے، اور ایسے وقت وہ داخل ہونے کا ایک بہترین ان کا موقع ہوتا ہے. تو آپ ان اسباب سے بچیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو غصے میں آ کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، صحیح امام بخاری کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک دعا جانتا ہوں، اگر یہ دعا پڑھ لے تو یہ غصہ زائل ہو جائے. وہ کیا ہے؟ اگر یہ کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بھائی غصہ ہونا اور اس کے علاوہ اور جو باتیں میں نے ذکر کیا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آدمی کو کنٹرول میں ہونا چاہیے، اور جہاں یہ غصے میں آ جائے یا حد سے زیادہ خوشی طاری ہو جائے تو ادھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، تسبیح، تحلیل، حمد و ثنا بیان کرے. اور جو ثابت اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کا اہتمام کریں. بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ مصیبتیں، دشواریاں، یہ سمجھیے زندگی اور دنیا کا ایک یہ دستور ہے، اور تقریباً ناممکن ہے کہ ایک انسان بچے. مصیبتیں لاحق ہوتی رہتی ہیں، اور
مصیبتوں کا لاحق ہونے کا اہم سبب کیا ہے؟ گناہ اور نافرمانی، گناہ اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرنا۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں جن سے محبت کرتا ہے بلکہ جن سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس طرح انبیاء کرام رسول علیہم السلام کو بھی واقع کرتا ہے، جس طرح کی حدیث میں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون، سب سے جو زیادہ مبتلا ہوتے ہیں مصیبتوں میں واقع ہوتے ہیں وہ انبیاء، پھر ایسے ہی نیک لوگ، پھر ایسے ہی الامثل فالامثل، پھر ان میں جس طرح ان کے درجات ہیں جو بہتر ہیں پھر بہتر ہیں۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حالت میں مصیبت ہی یعنی گناہوں کی وجہ سے واقع ہوتی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزماتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اونچا مقام اور درجہ کل قیامت کے دن دے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، لیکن بہرحال جب بھی ہم مصیبت میں واقع ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ تقریباً ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور مصیبت نہ واقع ہونا یعنی ہمیشہ آدمی صحت اور عافیت میں رہے، کبھی بھی بخار بھی نہ ہو، کبھی بھی سر میں تکلیف نہ ہو، یہ بھی بھائیو ایک مصیبت ہے۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جب پوچھا کہ بخار جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ سر کا درد جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا جب چلا گیا کہ اگر تم لوگ کسی جہنمی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ تو المہم جب مصیبت واقع ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 صبر کرنا چاہیے۔ صبر کریں۔ صبر بھائیو صرف دعوے سے نہیں ہوتا ہے، یعنی زبان کی حفاظت کریں، شکوہ یا شکایت ظاہر نہ کریں، یہ اپنی تکلیف کو بیان نہ کریں۔ بہت سے لوگ سب کو سناتے جب بھی کوئی بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے، کافی شدت کا احساس کر رہا ہوں، پھر کہتے ہیں یار میں نے بہت صبر کیا۔ یار یہ کیسا صبر کیا آپ نے؟ جو بھی آیا سب کو سناتے گئے، پورا قصہ سناتے گئے، کب سے بیماری شروع ہوئی اور کب پھر بڑھا، کب یہ نہیں ہے۔ تو آپ زبان سے شکوہ شکایت ظاہر نہ کریں، اور یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں جس کا فائدہ نہیں، حقیقت میں یہ شکوہ ظاہر آپ کر رہے ہیں۔ تو صبر کریں اور ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ صحیح امام مسلم کی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، ام سلمہ ام المؤمنین کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی مصیبت میں واقع ہوتا، مبتلا ہوتا ہے، پھر اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یہی دعا جو میں نے ذکر کیا۔ تو کہتی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا؟ سبحان اللہ، انہوں نے دعا پڑھی لیکن کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر میرا شوہر کون ہو سکتا؟ سبحان اللہ، انہوں نے دعا پڑھی، بعد میں پیغام آیا ابو سلمہ سے بہتر نہیں بلکہ دنیا و من علیہا سے بہتر نبی اقدس نبی اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام دیا، اور اس طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ تو یہ بھائیو صبر کرنا چاہیے۔ نمبر 2 راضی ہو جانا چاہیے، اور ایسے ہی اس بیماری کو، مصیبت کو قبول کر لینا چاہیے، اور یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے۔ پہلا صبر ہے، دوسرا کیا نہیں، راضی ہو جانا، قبول کر لینا، تسلیم کر لینا، یہ اس سے اونچا مرتبہ ہے۔ پھر تیسرا جو ہے، جو ان دونوں سے بھی اونچا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی تعریف یا کسی کی بھی حمد یا کسی کا بھی شکر ادا نہیں کیا جاتا ہے مصیبتوں میں، یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ تو صبر، رضا یعنی تسلیم اور شکر کرنا، یہ بھائیو علامت ہے
کہ آپ کے دل میں ایمان بالقضاء والقدر ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر پر ایمان لا رہے ہیں، بلکہ گہرا ایمان ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4، آپ کو وہ شرعی اور جائز اسباب تلاشنا چاہیے مصیبتوں کو اور ایسے ہی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے۔ اس میں نمبر 1 اللہ رب العزت کے طرف رجوع ہونا اور تمام گناہوں سے توبہ کرنا۔ نمبر 2 بکثرت دعا مانگنا اور اللہ رب العزت سے التجا کرنا، اور یقین کریں کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول کرے گا۔ ہمارے بھائیو، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، لیکن آپ کے ایمان اور یقین کی یہ کمی ہے، تو اللہ پر ایمان لائیں اور یقین کریں اللہ رب العزت یقیناً آپ کی دعا قبول کرے گا۔ نمبر 3 جو شرعی اذکار ہیں، شرعی جو دعائیں ہیں، جو شرعی اوراد ہیں، خاصتاً صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، اس کا خاص اہتمام کرنا، اور کئی دعاؤں کی تفصیل اور توضیح سابقہ 2 درسوں میں میں نے واضح کر دیا، تو اس کی طرف آپ رجوع ہو سکتے ہیں۔ اذکار اور اوراد میں 2 باتوں کا آپ خاص اہتمام کریں۔ جس قدر آپ کا ایمان اور یقین مضبوط ہوگا، اور نمبر 2 اذکار کرتے وقت آپ کا دل غافل نہیں ہوگا بلکہ حضور قلب کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے، تو اسی قدر یہ ذکر اور دعا کا گہرا اثر ہوگا۔ نمبر 4 رقیہ شرعیہ کا اہتمام کرنا، جس کو کہتے ہیں دم کرنا۔ شرعی جو اذکار یا شرعی جو دم، شرعی جو رقیہ ہے، اس کا اہتمام کرنا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس میں قرآن کا اہتمام کریں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں ہیں۔ قرآن مکمل یہ شفا ہے، جس طرح کہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے۔ تو پورا قرآن شفا ہی شفا ہے، لیکن اس میں کچھ صورتوں کا آپ خاص اہتمام کریں اور کچھ آیتوں کا خاص اہتمام کریں۔ ان صورتوں میں سے سب سے عظیم جو صورت ہے وہ کون سی صورت ہے؟ الفاتحہ۔ قرآن مجید کی یہ سب سے عظیم صورت ہے، اس کا اہتمام کریں، یعنی 1 مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں یا اس سے زائد پڑھیں، اور ایسے ہی یہ پھونک بھی سکتے ہیں یا پانی میں بھی پڑھ کر آپ خود پئیں یا جو بیمار ہے اس کو دیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب الجواب الکافی میں، مکثت بمکہ مدتا یعترینی ادواء ولا اجد طبیبا ولا دواء، کہ میں مکہ میں کئی دن تک ٹھہرا رہا اور اس درمیان مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہوئیں، نہ میں نے سمجھیے اس کا کچھ علاج کیا، نہ مجھے ڈاکٹر ملیں۔ فَكُنْتُ أُعَالِجُ نَفْسِي بِالْفَاتِحَةِ فَأَرَى لَهَا تَأْثِيرًا عَجِيبًا، تو میں اپنا علاج خود سے سورۃ الفاتحہ سے کرتا تھا تو اس کا عجیب و غریب تأثیر دیکھتا تھا۔ فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا، تو میں یہی نسخہ اوروں کو بتاتا تھا، جو کوئی شکایت کرتے تھے، کوئی بیماری ہوتی تھی تو بہت جلدی صحت یاب ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ، بہرحال میں نے اس میں اپنی بات کچھ لمبی کی، تاکید کرتے ہوئے کہ بھائیو اگر آپ کا توکل اللہ پر مضبوط ہے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ مختلف بیماریوں کا علاج کا نتیجہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن تب بھی مزید اطمینان قلب کے لیے میں ادھر اختصار کے ساتھ ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور مزید اگر تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو دعاؤں کی جو کتابیں ہیں، رقیہ شرعیہ کی جو کتابیں ہیں، بلکہ جیسے جادو کا جو علاج ہے اس میں جو شرعی طریقے بتائے گئے ہیں وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں، ایسے ہی نظر بد سے جو علاج ہے اس کی طرف ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ یہ الگ ہی ایک مستقل موضوع ہے، اور پھر سے
میں تاکید دلا رہا ہوں کہ ہمارا موضوع بیماری یا مصیبت واقع ہونے کے بعد نہیں، مصیبت واقع ہونے سے پہلے، لیکن حقیقت میں جتنی باتیں میں نے ذکر کیا یہ بھی مصیبت واقع ہونے کے بعد، بیماری واقع ہونے کے بعد، شیطانی حرکت یا شیطانی عمل لاحق ہونے کے بعد وہ بھی ایک علاج ہے، لیکن مزید تفصیل کے لیے آپ اس کے لیے ان کتابوں کے در رجوع کریں۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ کے ساتھ مزید اطمینان قلب کے لیے آپ ان آیتوں کا بھی اہتمام کریں، یہ بھی پڑھ کر پھونکیں، دم کریں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5، ایسے ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 جو آیت السحر ہے، ایسے ہی آیت نمبر 163 سے لے کر 164 تک، یعنی 2 آیتیں، ایسے آیت الکرسی جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، ایسے ہی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18-19، یہ بھی پڑھ کر اہتمام کریں بھائی، اس کی کوئی ضروری نہیں ہے مخصوص عدد، کتنی بھی مرتبہ پڑھیں، جتنا ہی اہتمام کریں گے توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو اتنا ہی اس کا بہتر اثر ہوگا۔ ایسے ہی سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 سے لے کر 56 تک، ایسے ہی آیت نمبر 117 سے لے کر 122، یہ سورۃ الاعراف، ایسے ہی سورۃ یونس آیت نمبر 81 اور 82، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 سے لے کر 118، سورۃ الصافات پہلی آیت سے لے کر 10 تک، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 سے لے کر 32، ایسے ہی سورۃ الرحمن آیت نمبر 33 سے 36، سورۃ الحشر آیت نمبر 21 سے 24، سورۃ الجن 1 سے لے کر 9، ایسے ہی سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس، ایسے ہی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا۔ ان دعاؤں میں سے جو مسلم کی روایت ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، 3 مرتبہ۔ اللہ رب العزت سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو تمام مصیبتوں سے، آفتوں سے نجات دے، محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن، یا ان کے گھر میں یا ان کے کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی بھی مسلمان ان قسم کی کسی بھی مصیبتوں میں واقع ہے، مبتلا ہے، پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ پریشانی کو ختم کر دے، اس مصیبت کو ہٹا لے اور اس کو صحت اور تندرستی عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔